جی جناب، پاکستان تحریک انصاف نے ریاست کو پیغام دیا ہے کہ اب ہماری صلح ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جیل سے پیغام دیا ہے اور اپیل کی ہے شاہ محمود قریشی نے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکرز اور اس کی قیادت اس جنگ کے دوران اپنی فوج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور فوج کا ساتھ دیتے رہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے دشمنوں سے صلح کر سکتا ہے تو اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں، اور اگر والدین جیل کے اندر ہوں گے تو بچے آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے۔ سو جناب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صلح کا پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان کو بھی قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور ان کی مرکزی قیادت کو جیل سے رہا کر کے جو قومی دھارا ہے اس کے اندر شامل کیا جائے۔ سو جناب، جب یہ جنگ ہوئی، جب یہ تمام تر کشیدگی پاکستان اور بھارت کی دونوں افواج کے مابین ہوئی، تو فوجی قیادت کا دونوں جانب سے بڑا مرکزی کردار رہا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف اور اس کے مختلف جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیاستدان ہیں، اور خاص طور پر جو ورکرز ہیں، ان کا سوشل میڈیا اور میڈیا پر کیا کردار رہا، اور ان کو پاکستان کے قومی دھارے میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے اس کے اوپر ایک ہیلتھی قسم کی بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں۔ جناب، ایک نیشنل ڈیبیٹ اور پاکستان کی اس زوردار قسم کی جو ایک مڈ بھیڑ ہوئی، ایک جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے مابین، اس مختصر جنگ میں پاکستان کا ایک طبقہ جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر زیر بحث رہا، جس پر بات چیت کی گئی، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ جی جناب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ایک متنازع پارٹی بن کر سامنے آئی، جس پر ایک رائے یہ پائی گئی کہ شاید یہ ملک کے ہی دشمن ہیں، شاید انہوں نے بڑا ہی غلط کردار ادا کیا، اور پاکستان فوج کے ساتھ جو ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ ان کا ایک ساتھ ایک قوم بن کر کھڑے ہونے کا جو ایک ہونا چاہیے تھا، وہ تاثر ان کی جانب سے نہیں ملا۔ لیکن دوسری جانب ان کی اپنی مرکزی جو قیادت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی، اور ڈٹ کے اس نے ان کا ساتھ دیا، سیسا پلائی دیوار کی طرح ساتھ کھڑے تھے، اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہر وقت جو ہیں وہ تیار ہیں۔ سو جناب، میں اگر اس میں عمران خان کی جو ہم بات کریں کہ ان کا جو ایک بیان اس دوران میں آیا، تو انہوں نے اپنی افواج کی کارکردگی کو سراہا، اور یہ کہا کہ پہلگام واقعے کے اوپر جیل سے جو انہوں نے پیغام جاری کیا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلگام واقعے کے اوپر جو ہے جو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی سازش مودی حکومت کی جانب سے تیار کی گئی، اس کے اوپر میں افواج پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں، اور پاکستان فوج جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سو جناب، ایک اچھا پیغام عمران خان کی جانب سے پاک فوج کو دیا گیا، لیکن اپنے ساتھ ہی انہوں نے اسی پیغام میں سیاسی کشیدگی کی جانب بھی اپنے اس قومی موقع پر، جس موقع پر ہمیں یگانگر اور اتحاد کی ضرورت تھی، اس موقع پر بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ناموں کے اوپر جو ہے بائی نیم ان کے اوپر تنقید کی۔ سو جناب، اس کے علاوہ اسی مڈ بھیڑ میں، اسی جنگ کے مابین شہباز گل، معید پیرزادہ اور مختلف جو ان کے میں کہوں گا کہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالے بیٹھے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، ان لوگوں نے بھی کسی حد تک پاکستان فوج کا ساتھ دیا، اور اس موقع پر انہوں نے اچھے میں کہوں گا کہ ولاگز کیے کہ بجائے کہ قوم کو منتشر کرنے کے، اور قوم کا حوصلہ بڑھایا، اور پاکستان فوج کا جو پرسپیکٹو تھا اس کو اچھے انداز میں پیش کیا۔ لیکن اس مابین میں کچھ لوگوں نے انتہائی نیگیٹو کردار بھی پلے کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک لیبل عمران ریاض خان پہ لگا ہوا ہے، جنہوں نے انتہائی میں کہوں گا کہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اس دوران اس جنگ کے مابین اس کو ایک نورا کشتی بھی قرار دیا، اور انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ شاید یہ جنگ ہوگی ہی نہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ عوام کے اندر عمران خان کا جو گراف ہے اس کو گرانے کے لیے، اور دونوں جو طرف کے جو لیڈرشپ ہے ان کا گراف ہائی کرنے کے لیے جو ہے یہ تمام ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ سو
اس قدر گھٹیا انسان آپ ثابت ہوئے عمران ریاض کہ آپ نے اپنے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بھی تھی یا اگر کوئی لوگ آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کا عنصر رکھتے بھی تھے تو اس کے بعد ان کے دل سے بھی آپ اتر گئے ہیں. آپ نے نہ صرف پاکستان کا گراف نیچے کرنے کی کوشش کی، پاکستان کا جو ایک لوگوں کا حوصلہ تھا اس کو ڈسکریج آپ نے کیا، آپ نے انتہائی موقع جو ہے وہ غلط موقع چنا، اپنے دل کا جو سار تھا وہ نکالنے کے لیے آپ نے انتہائی غلط وقت چوز کیا، جو ایک بڑا حساس وقت تھا اور ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہم سب کو یونٹی کی ضرورت تھی، ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت تھی. اس موقع پر آپ نے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، آپ نے لوگوں کو متنفر کیا اور آپ نے ایک پھوٹ پیدا کی. اسی طرح عمران خان کی ہمشیرہ بہن علیمہ خان نے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیے کہ جو کہ تقسیم کا باعث بنے، جو کہ خرابی کا باعث بنے. چلیں، ان کا تعلق چونکہ مرکزی طور پر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں کہوں گا کہ قیادت یا ان کی سیاسی ونگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لیکن انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جس کی یقینی طور پر ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور جنگ کے اوپر ایسے سوالات اٹھائے کہ جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ یہ بالکل بھی کوئی جنگ ہے ہی نہیں سرے سے. سو جناب، اس موقع کے اوپر یہ تمام کردار جو ہے پازیٹیو نیگیٹو دونوں پرسپیکٹیو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کچھ لوگوں نے پازیٹیو کردار بھی ادا کیا، لیکن اس میں اگر ہم نام لیں بیرسٹر گوہر کا تو میں ان کو اس موقع پر لازمی جو ہے وہ شاباش دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک اچھے سیاستدان کے طور پر ایک سیاسی پارٹی کا ہیڈ ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے، ایک بڑی پارٹی کا ہیڈ ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ قومی دھارے میں قومی جو بڑے سیاستدانوں میں بیٹھ کر ملک کی بات کی، بلکہ انہوں نے ایک حساس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کردار ادا کیا. اب اس اچھے کردار کے بعد ان کا آج کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ اگر صلح ہو سکتی ہے تو پھر اپنوں کے ساتھ یہ صلح کیوں نہیں ہو سکتی ہے. اور جناب اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی والدین اگر جیل میں، یعنی عمران خان اگر جیل میں ہوں گے تو بچے جو ہیں وہ آپ کا ساتھ کیسے دیں گے. جناب اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی اتحاد کا فائدہ اٹھا کر، یہ جو ہمارا اتحاد بنا ہے، قومی اتحاد بنا ہے اس صورتحال میں، جنگ کی صورتحال میں، تو اس کا فائدہ اٹھا کر ہمیں جو ہے عمران خان کو رہائی دے دینی چاہیے، یہ ان کا مطالبہ ہے. اسی طرح شاہ محمود قریشی انہوں نے جو ہے وہ سیاسی جنگ بندی کرنے کی بھی اپیل کر دی. انہوں نے کہا کہ سیاسی جنگ جو ہے اس کو بھی بند کیا جائے اور ایک سنجیدہ قومی مکالمہ جو ہے وہ اس کو جو ہے انہوں نے اس کے لیے ایک رائے دی ہے کہ تمام جو بڑے سیاستدان ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، یہ بیٹھیں اور قومی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایک ہیلدی قسم کا مکالمہ ہونا چاہیے اور کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، اس میں تحریک انصاف کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے اور پی ٹی آئی کی قیادت، اس کے کارکنان، اس کی قوم، اس کے تمام کارکن، پوری کی پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی. اس پوری سچویشن کے دوران جب جنگ تھی تو پی ٹی آئی کے کارکنان نے، سیاسی کارکنوں نے اور ان کی قیادت نے، سب نے بھرپور ساتھ دیا اپنی فوج کا. یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا. سو جناب، اب یہ دونوں پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ نیگیٹو رول جو پلے کیا گیا وہ لوگ کون تھے اور ان لوگوں کی سیاسی حیثیت کیا ہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے اچھا کردار ادا کیا اس پارٹی کی جانب سے تو وہ لوگ سیاسی طور پر کس ساکھ کے حامل ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کچھ لوگوں کی جو ایک سخت رائے پائی جاتی ہے اور بڑی ہی سخت رائے ہے وہ قابل قبول ہے، یا کچھ لوگ جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو اس دھارے کے اندر شامل کرتے ہوئے ملک کی سیاست کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ سب مل کر ہم حب الوطنی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ اکٹھے ہو کر، یکجان ہو کر اس ملک کو آگے بڑھا سکیں. کیا یہ جو تفریق پیدا ہوئی، میں جیسے یہ آلریڈی ایک تفریق، ایک تقسیم شدہ قوم تھی، کہیں پر مذہب کے نام پر، کہیں فرقہ بندی، کہیں زبانیں، کہیں ذات، نسل، تو ہم کہیں پر آلریڈی بڑے بڑے تقسیم شدہ لوگ تھے. تو اس کے بعد ایک زوردار ایک اور تقسیم آئی، دیٹ واز دا پٹواری اینڈ یوتھیا. یہ ایک تقسیم آئی اور اس کے بعد یہ قوم اور تقسیم ہو گئی اور نفرتوں نے جنم لیا. تو ان نفرتوں کو ابھارنے والے لوگ کون تھے، اور اب ان نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے اور کرنے کے بعد
यकजान होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर राय दीजिए, ताकि हम लोग आपकी राय से एक अच्छे फैसले पर पहुंच सकें। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए, ताकि हम जो है वो आपके साथ अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।